بسم الله الرحمن الرحيم. باب سياسة الأعوان. لما كان الملك لا يستطيع إقامة هذه المصالح كلها بنفسه، وجب أن يكون له بإداء كل حاجة أعوان. ومن شرط الأعوان الأمانة والقدرة على إقامة ما أمروا به، وانقيادهم للملك، والنصح له ظاهرا وباطنا. وكل من خالف هذه الشريعة فقد استحق العزل. وإن أهمل الملك عزله فقد خان المدينة وأفسد على نفسه أمره. وينبغي أنه لا يتخذ الأعوان ممن يتعذر عزله، أو ممن له حق على الملك من قرابة أو نحوها فيصدق عزله. وليميز الملك بين محبيه، فمنهم من يحبه برغبة أو برغبة فليجره إليه بسهولة، ومنهم من يحبه بذاته ويكون نفعه نفعا له وضرره ضررا عليه. فذلك المحب الناصح. ولكل إنسان جبلة جبل عليها وعادات يتعداها، ولا ينبغي للملك أن يرجو من أحد أكثر مما عنده. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاست العوام، بیوروکریسی، نوکرشاہی، اسٹیبلشمنٹ، یہ کیسی ہونی چاہیے؟ بادشاہ کہہ رہے تو کام نہیں، جو بھی اس کے کام کرنے والے ممال ہوں گے تو سب اس کو عوام کہہ رہے ہیں، ہم اس کو بیوروکریسی کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، نوکرشاہی کہتے ہیں. وہ کیسی ہونی چاہیے؟ لما قال الملك لا يستطيع إقامة هذه المصالح كلها بنفسه. بادشاہ سارے کام خود تو نہیں کر سکتا، جتنی مصلحتیں ہیں ایک آدمی تو نہیں کر سکتا. وجب ان یکون له بإداء كل حاجة الأعوان، ہر کام کے لیے اس کا مددگار ہونا چاہیے، مالیات میں، فوج میں، عدالت میں. بإداء كل حاجت یعنی ہر اجتماعی حاجت جو مختلف دائرے ہیں اس کے لیے اعوان، مددگار، ساتھی ہونے چاہیے. اعوان یعنی مددگار بننے کے لیے سرکاری ملازم اور افسر حاکم بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ امین ہو، دیانتدار ہو. دوسری شرط والقدرت علی اقامت ما امروا به، جو کام ان کے ذمہ ہے اس کی اہلیت بھی رکھتے ہوں. جج جو ہے وہ انصاف کی اہلیت رکھتا ہو، خزانے والا خزانے کے شمار کی اور اس کے حساب کی اہلیت رکھتا ہو، اپنے اپنے شعبے کی اہلیت رکھتے ہوں. والقدرت علی اقامت ما امروا به، جو ان کے ذمہ کام لگائے گئے ہیں ان کو قائم کرنے پر قدرت یعنی اہلیت وغیرہ رکھتے ہیں. دو، تیسری شرط انقیاد الملک، بادشاہ کے وفادار ہو، یعنی ریاست کے وفادار ہو. آج کل ریاست کا کہیں گے، ریاست کے وفادار ہو، ریاست کی بالادستی اور اس کی حکم تسلیم کرتے ہیں. چوتھی بات خیر خواہ ہو، ظاہراً بھی باطناً بھی، ظاہری اعمال کے حساب سے بھی اور دیت اور خلوص کے اعتبار سے بھی یہ ریاست کے یا بادشاہ کے یا حکومت کے خیر خواہ ہو. یہ اعوان بننے کی شرائط ہے. جو بھی ان شرائط سے ہٹ کر ہے وہ معذور ہونے کا مستحق ہے. کل من خالف هذه الشریعہ فقد استحق العزل. اگر بادشاہ نے ایسے کسی اہلکار کو معذور کرنے میں سستی کی اس نے ملک سے خیانت. من ان احمل الملک کو عزلہ، اگر بادشاہ نے اس کے معذور کرنے میں سستی کی تو فقط خانہ مدینہ، ریاست سے بھی خیانت کی ہے، بادشاہ نے اپنا کام بھی خراب کیا. افسد علی سے امرہ، اگر بادشاہ نااہل کو بدیانت افسر کو تبدیل نہیں کرے گا، معذور نہیں کرے گا تو ریاست کا بھی نقصان ہوگا اور بادشاہ کا اپنا یعنی حکومت کا اپنا نقصان بھی ہوگا. تو ایک گر کی بات بتاتے ہیں کہ اعوان، مددگار کسی ایسے شخص کو نہ بنائے جس کو معذور کرنا مشکل ہو جائے، یا بادشاہ پر اس کا کوئی حق ہو، بادشاہ پر اس کا کوئی حق ہو یعنی اس پر کوئی احسان ہو. مثلا رشتہ دار ہے، بھتیجا ہے، سالہ ہے، بہنوئی ہے، جس کو معذور کرنا مشکل ہو جائے.
فَيَقْبُحُ عَزْلُهُ، اگر وہ رشتہ داری ہے تو رشتہ داری مانے ہوگی عذر معذور کرنے میں. ایک فرمایا کہ آوان ایسے کسی ایسے طبقے سے یا کسی ایسے خاندان سے نہ بنائیں جن کو بعد میں معذور کرنا مشکل ہو جائے. پہلے سوچ سمجھ کے بنائیں. یا بادشاہ پر کوئی احسان ہو کسی کا تو اس کو بھی معذور کرنا، رشتہ داری ہو یا بادشاہ پر احسان ہو اس کو معذور کرنا بھی کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. ایک بات بادشاہ اپنے ساتھیوں میں یہ بھی دیکھے کون اس کا ذاتی ہمدرد ہے یا اور کون نوکری کی وجہ سے ہمدرد ہے. بعض اس وجہ سے کہ نوکری ہے، تنخواہ ملتی ہے، افسر ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو ذاتی طور پہ ہمدرد ہو. بادشاہ بل یمیز الملک بین محبی ہے، اپنے محبین کے درمیان بادشاہ تمیز کرے، تمیز فاصلہ رکھے، پہچانے. منہم من یحب الرغبتی اور رغبتی، کچھ رغبت کرتے ہیں خوف سے یا لالچ سے. اگر حکم نہ مانا تو نقصان دے گا، حکم مانا تو لالچ ہے کوئی ترقی ملے گی. تو فل یجرہ الیہ بحیلۃ، ان کو ہیلے سے چلائے. جو منصب کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے ساتھی ہیں ان کو تدبیر سے چلائے. بعض ایسے ہیں جو یحب الذاتی، اس کے ذاتی ہمدرد ہے، ان کو ان کی ذاتی محبت ہے. اچھا، یقول نفع نفع لو ضرر علیہ، وہ بادشاہ کے نفع کو اپنا نفع سمجھتے ہیں، ضرر کو اپنا ضرر سمجھتے ہیں. یہ ہے محب ناصح، یہ ہے محب ناصح جو بادشاہ کے نفع نقصان کو اپنا نفع نقصان سمجھے. اچھا، ہر آدمی کے اپنے مزاج ہوتا ہے. لکل انسان جبلت جبل علیہ، ہر آدمی کی ایک جبلت ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، عادات ہیں، اس کی طبیعت اس کو اس پر پیدا کیا گیا ہے. ہر آدمی کو کوئی عادت ہوتی ہے جس کا عادی ہے وہ کرنا ہے اس نے. یہ بات بھی آدمی کے مزاج کو، نفسیات کو، عادات کو، اس کی ترجیحات کو دیکھ کر اس کے ذمہ کام لگائے، یہ کون سا کام کرے گا، کیسے کرے گا. اچھا، ایک بات اور دیکھے کہ اس کی کتنا کام کر سکتا ہے، کتنا نفع دے سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی دیکھے. جتنا کام وہ کر سکتا ہے اتنا ہی اس کے ذمہ لگائے، زیادہ نہ لگائے. جتنا نفع وہ دے سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اتنا ہی اس کے نفع کی امید رکھے. لا ينبغي للملك ان يرجو من احد، ایسا کہ مناسب نہیں ہے کسی سے امید رکھے اکثر مما عنده، اس سے زیادہ جو اس کے پاس، یعنی اس کی اہلیت سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ، اس کی ہمت سے زیادہ کام اس کے ذمہ ڈالے. چلیے. والأعوان إما حفظة من شر المخالفين بمنزلة اليدين الحاملتين للسلاح من بدن الإنسان، وإما مدبرون للمدينة بمنزلة القوة الطبيعية من الإنسان، أو المشاورون للملك بمنزلة العقل والحواس للإنسان. ويجب على الملك أن يسأل كل يوم ما فيه من الأخبار ويعلم ما وقع من الإصلاح والضد. ولما كان الملك وأعوانه عاملين للمدينة عملا نافعا وجب أن يكون رزقهم عليها، ولا بد أن يكون لجباية العشور والخراج سنة عادلة لا تضر بهم، وقد كفت الحاجة، ولا ينبغي أن يضرب على كل أحد وفي كل مال. ولأمر ما أجمعت ملوك الأمم من مشارق الأرض ومغاربها أن تكون الجباية من أهل الدثور والقناطير المقنطرة ومن الأموال النامية كماشية متناسلة وزراعة وتجارة، فإن احتيج إلى أكثر من ذلك فعلى رؤوس الكاسبين. ولا بد للملك من سياسة جنوده وطريق السياسة ما يفعله الرائض الماهر بفرسه، حيث يتعرف أصناف الجري من إرفال وهرولة وعدو وغيرها، والعادات الذميمة من حرونة ونحوها.
والأمور التي تنبه الفرس تنبيها بليغا كالنخس والزجر والصوت، ثم يراقبه فكلما فعل ما لا يرتضيه وترك ما يرتزيه ينبهه بما ينقاد له طبعه وتنكسر به ثورته، وليقصد في ذلك ألا يشوش خاطره فلا يتفطن لماذا ضربه. ولتكن صورة الأمر الذي يلقيه إليه متمثلة في صدره منعقدة في قلبه، والخوف من المجازات مقيما في خاطره. ثم إذا حصل فعل المطلوب والكف عن المهروب لا ينبغي أن يترك الرياضة حتى يرى أن الطريقة المطلوبة صارت خلقا له وديدنا، وصار بحيث لولا الزجر لما ركن إلى خلافها. وكذلك يجب على رائد الجنود أن يعرف الطريقة المطلوبة فعلا وكفا، والأمور التي يقع بها تنبيههم، وليكن من شأنه ألا يهمل شيء من ذلك أبدا، ألا يهمل شيء من ذلك. وليس یہ آواز جو ہے یہ انسان کے جسم کے اعضاء کی طرح ہے. اما حفاظت من شر المخالفین، دشمن سے مقابلے کے لیے، مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے، یہ ایسے جیسے ہاتھ ہے الحامد للصلاۃ، یہ ہتھیار اٹھاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں. یہ انسان کے بدن سے، یہ فوج ایسی ہے جیسے انسان کے بدن میں موجود. اما مدبرون المدینہ، یا سیاستدان ہیں جو سوچتے رہتے ہیں، تدبیریں نکالتے رہتے ہیں. یہ انسان کی جو طبعی قوتیں ہیں، دماغ ہے اور سوچ کی صلاحیت ہے، ان کی حیثیت ایسی ہے بمنزلۃ القوت طبیعیت من الانسان. انسان کی طبعی قوتیں، دماغ، سوچ، عقل، فہم، یہ سیاستدان ہیں مدبرون. اب مشاورین، اس کے جو کابینہ کے مشورے کے افراد ہیں، بمنزل عقل کے ہیں. فوج بازو کی طرح، سیاستدان قوائے عقلیہ ہیں. مشاورت اس کی کابینہ کا پارلیمنٹ وغیرہ بمنزلۃ العقل والحواس، عقل سے آدمی معلوم کرتا ہے، حواس سے آدمی معلوم کرتا ہے صورتحال کیا ہے. اچھا، یہ بات بادشاہ کو اپنے ملک کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے. یجب علی الملک ان یسأل کل یوم ما فی من الاخبار، یومیہ خبریں، اس ملک کی صورتحال کی خبر اس کو رکھنی چاہیے، ورنہ نظام نہیں چلا سکے گا. اور یہ خبریں بھی معلوم کرے، پوچھتا رہے. ان یسأل کل یوم ما فیہ من الاخبار، اور پھر اس کے ساتھ یعلم ما وقع من الاصلاح، اصلاح کی باتیں کون سی ہیں اور ضرر کی باتیں کون سی ہیں، کون سے کام اس کے فائدے کے ہوئے ہیں، کون سے نقصان کے ہوئے ہیں. یہ بھی بادشاہ کے لیے ضروری ہے. اگلی بات، بادشاہ اور اس کے اعوان، حکومت، ایڈمنسٹریشن، کابینہ، سیاست یا عمال، عاملین للمدینہ عملا نافعا، جب وہ سارا ریاست کا کام کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کا خرچہ ریاست پر ہو. بادشاہ بھی، کابینہ بھی، عاملین للمدینہ، شہر کی ریاست کے لیے کام کرتے ہیں، عمل نافع ہے، تو ضروری ہے کہ ان کا رزق، ان کا خرچہ ریاست پر ہو. اچھا، وہ خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ ٹیکسوں سے، لوگوں سے وصول کیے جائیں گے. اس کا اصول کیا ہے؟ لابد ان یکون جبایت العشور، عشر ٹیکس وصول کرنا، جبایہ جمع کرنا، اور خراج، عشر، خراج، جو بھی ٹیکس وغیرہ، سنتاً عادل منصفانہ قانون ہو، توازن کے ساتھ اس کی مقدار، اس کا وصولی کا طریقہ، عشر، خراج وغیرہ کی وصولی کے لیے سنت عادلہ ہو یا اس سے زیادہ منصفانہ قانون. لا تضر بہم وقت کفت الحاجہ، دو اصول ہے. ٹیکس دینے والوں کو ضرر نہ ہو اور ریاست کے اخراجات پورے ہو جائیں. لا تضر بہم، ٹیکس دینے والوں کو تکلیف نہ ہو، وقت کفت الحاجہ،
اس کا اصول یہ بتاتے ہیں شاہ صاحب، ہر آدمی پر ہر مال پر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. لا ينبغي أن يضرب على كل أحد، ہر شخص پر، ہر شہری کو ٹیکس دینا پڑ جائے، کل مال، ہر مال پر جیسا کبھی. کہتے نہیں، بل امر ما، کسی وجہ سے بھی اجمعت ملوک الامم من مشارق الارض و مغاربہ، مشرق و مغرب کے حکمران اس بات پر متفق ہے، وجہ کوئی بھی ہے امر ما، کہ ٹیکس کن پر جبایا، ٹیکس کن پر ہونا چاہیے؟ مالداروں پر، جن کے پاس خزانے ہیں، من اہل الدثور، خزانوں والے، قناطیر المقنطرہ، جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، ان پر ٹیکس لگایا جائے. اور لوگوں پر، عام لوگوں پر لگایا جائے تو اموال نامیہ پر، جو بڑھتے رہتے ہیں، مال بڑھتا رہتا ہے، اس پہ سے ٹیکس بھی دیتے رہتے ہیں. اموال نامیہ پہ ٹیکس وغیرہ ہو، مثلا جانور ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہیں، اونٹوں کے باڑے، گلے ہیں، اب وہ پیداوار بھی ہوتی رہتی ہے، خرچ بھی ہوتا رہتا ہے. تو یہ اموال نامیہ، ان میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. کھیتی باڑی ہے، میں بھی کھیت پیدا ہوتے رہتے ہیں، معمولی اضافہ ہوتا ہے. اور تجارت، یہ تین معاشیہ متناسلہ جانوروں کا جو کاروبار کرتے ہیں، کھیتی باڑی، تجارت، یہ تینوں شعبے اموال نامیہ کے ہیں. ان میں مال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے. اس میں سے نکل جائے تو فرق نہیں پڑتا پھر. اچھا، اگر ان کے ساتھ بھی خرچہ پورا نہ ہو، اکثر اعلیٰ روس القاسب، کمانے والوں کے فی کس لگا دیں، مال پر نہیں لگائیں. اعلیٰ روس القاسبین، کمانے والوں کے فی کا سترہ جی. یہ شاہ صاحب اپنے دور کے حساب سے ٹیکس کے اصول بیان کر رہے ہیں. ٹیکس، ریکارڈ، عشر وغیرہ کی بات ہو گئی. اب بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لشکروں کو کیسے ٹریننگ دینی ہے، اسے، اپنی فوج کو، اپنی بیوروکریسی کو. لابد الملک من سیاست جنودی، اپنے لشکروں کی تدبیر، سیاست طریق سیاست. کہتے ہیں جیسے ماہر آدمی گھوڑوں کی تربیت کا، ماہر گھوڑے کی تربیت کرتا ہے، ویسے ہی اپنے بیوروکریسی کی تربیت کریں. ما یفعل الرائض الماہر بفرسہ، گھوڑوں کی ٹریننگ دینے والا ماہر جیسے گھوڑوں کو ٹریننگ دیتا ہے. مثلا اب گھوڑے کو سامنے رکھ کے شاہ صاحب باتیں کر رہے ہیں، گھوڑے کی چالوں کو جانتے ہیں، یہ ترکی چال ہے، یہ پویا چال ہے، یہ تیز چال ہے، یا آہستہ چل رہا ہے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ گھوڑوں کی چالیں کیا کیا ہوتی ہے چلنے کی. ارقال، ہرولہ، عدل. ارقال، ہرولہ، یہ تیز چلنا، اور ترکی دونوں پاؤں اٹھا کر چلنا، اور عدل تیز دوڑنا. یہ پتا ہونا چاہیے اس کو کہ گھوڑا کون سے وقت کون سی چال چلتا ہے. عادات ذمیمہ، بری عادتیں جو ہیں، اڑی کر جاتا ہے، بڑا نہیں جا رہا. اس کو باہر کو پتا ہونا چاہیے کہ کیوں اڑی کر گیا. ارونا، اڑ جانا، ضد کر جانا. اچھا، یہ پتا اس کو گھوڑے کی اچھی یا بری عادتوں کا، تھوڑا سا گھوڑے کی اچھی اور بری عادتوں کا، اس کو مزاج کا پتا ہو، کڑی کرے کیا کرنا ہے، چلے کیا کرنا ہے، رک جائے کیا کرنا ہے. اچھا، اگلی بات، اس کو تنبیہ کیسے کرنی. بعض گھوڑے ہیں، بعض جانور ہیں، ہاتھ لگانے سے چل پڑتے ہیں، بعض کو سوٹی مارنی پڑتی ہے، بعض کو ڈنڈا مارنا پڑتا ہے. انسانوں میں بھی ایسے ہی. یہ والامور التي تربي الفرس تربيا بلیغا، ان معاملات کو یہ ماہر پہچانتا ہو جو گھوڑے کو تنبیہ کرتے ہیں، پوری تنبیہ کا نقص چھیڑنا، زجر، ڈانٹنا، سوت. اس کو چوکا لگائے دوڑ پڑتا ہے، کسی کو ڈانٹے دوڑ پڑتا ہے، تو چھوٹا مارنا پڑتا ہے، سوت. جانوروں کے مزاج کو، طبیعت کو جانے.
اچھا پھر یہ تربیت دیتے ہوئے دیکھے تو یراقب نگرانی کرے، کلما فعل ما لا یرتضی ہے اور ترک ما یرتضی ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا گھوڑے نے کر لیا، یا یرتضی کرنا چاہیے تھا ترک کر دیا، تو اتنی اس کو تنبیہ کرے کہ اس کی طبیعت جھک جائے، ینبہ بما یقاد له ینقاد له تبع، کتنی تنبیہ کرے تو اس کی طبیعت وطن کا سر بھی سورت، اس کی تیزی ٹوٹ جائے، سورا تیزی، اس کی تیزی کیا ٹوٹ جائے۔ اچھا لیکن یہ بات دیکھے، ایک گھوڑے کو آپ ہر وقت مارتے رہیں گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کیوں مارا ہے، مارنا ہے اس لیے مارا ہے۔ وَلْيَقْصُدْ فِي ذَلِكَ أَلَّا يَتَشَوَّشُ خَاطِرُهُ، گھوڑے کو تشویش نہ ہو، فَلَا يَفْتَنُ لِمَاذَا ضَرَبَ، اس کو پتہ نہ چلے مارا کیوں ہے، یعنی حساب رکھے، گھوڑے کو تشویش نہ ڈالے کہ مجھے کیوں مارا ہے، کھڑا ہونے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے، کیا اس کی ٹریننگ کا ایک معیار یہ ہے کہ یہ آواز دے تو گھوڑے کو اندازہ ہو جائے کہ کیا کس مقصد کی آواز دے رہا ہے، یہ ڈانٹے تو بلتکل صورت الامر الذی یلقیہ الیہ، اس کو کوئی بات گھوڑے کو کہہ رہا متمثلۃ فی صدرہ، اس کے بات کرتے ہی اس کے دل میں آ جائے کہ یہ چاہ رہا ہے، یہ چلنا چاہ رہا ہے، بیٹھنا چاہ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، اچھا اس کے دل میں منعقد ہو جائے۔ اچھا والخوف من المجازات مقیما فی خاطرہ، اس کے دل میں یہ خوف ہو کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو مجھے سزا ملے گی، والخوف من المجازات مقیما فی خاطرہ۔ اچھا یہ ٹریننگ ہو گئی، ایک دفعہ ٹرین کر لیا، اذا حصل فعل المطلوب والکف المعروف، مطلوب کام کرنے کی مزاج بن گیا اس کا، اور محروب کام سے بچنا، محروب جس سے ڈرایا جائے، تو یہ ٹریننگ چھوڑنا چاہیے، ٹریننگ ساتھ ساتھ جاری رکھنا۔ لا ينبغي ان يترك الرياضه، اتنی ٹریننگ دے کہ حتیٰ جرالنا طریقۃ المطلوبۃ صارت خلقا له ودیدا، اتنی ٹریننگ دے کہ یہ سارے کام اس کے مزاج کا حصہ بن جائے، اس کے اخلاق بن جائے، اس کی طبیعت بن جائے۔ اچھا وہ سارا بحث لولا لما رکن الاخلاق، اتنے ہی اس کو عادت ڈال دے کہ اگر ڈاکٹر نہ بھی ہو تو وہ اپنا کام کرے گا، لولزج لما رکن، جس طرح یہ گھوڑے، یہ سارے گھوڑے کے ماہر کی یہ بیان کر کے نا، اسی طرح اعلیٰ رائج الجنود، لشکروں کے ٹریننگ کرنے والے کو ہونا چاہیے، سپاہیوں کو ایسے تیار کرے، اگر لکھا اعلیٰ رائج الجنود، لشکروں کو ٹریننگ دینے کا والا، یعرف طریقہ مطلوبہ فعل وقفا، کم کرنا نہ کرنا ان کو پہچانے، اور وہ امور الذی یقع بها تنبیہ، جن کاموں سے تنبیہ ہوتی ہو کہ اس کو پتہ دے، یہ آواز دے تو سپاہی کو پتہ ہو بھائی کیوں آواز دے رہا ہے، بل یکن من شانہ اللہ یحمل شیئا من ذلک، ان ٹریننگ کی ان باتوں سے کبھی بھی غافل نہ، بادشاہ کو اپنی فوجوں کی ٹریننگ کے لیے گھوڑوں کی ٹریننگ کے ماہرین کی طرح ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے اور ٹریننگ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ استغفرک ربنا من كل ذنب، صلی اللہ تعالی۔ نہیں، آرام سے